یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے کچھ دوستوں، جن کی تعداد 5-7 ہو سکتی ہے، جس میں ایک لڑکی بھی ہے، لڑکے بھی ہیں، ایک عیسائی لڑکا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ان کے سامنے ایک لڑکے سے نکاح کرنے کا کہا اور یوں کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے نکاح قبول ہے۔ اور اس لڑکے سے باتوں ہی باتوں میں بار بار اصرار کیا جاتا رہا کہ وہ بھی نکاح کو قبول کر لے اور نکاح کو قبول کرنے کے لیے ہاں کہہ دے۔ سچویشن بڑھتی رہی اور لڑکی بار بار اسے کہتی رہی۔ لڑکا چونکہ اسلامی علوم سے واقف تھا اور دینی شعار کا پابند تھا، لہٰذا خاموش رہا اور شرماتا رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی کے بار بار اصرار کرنے پر لڑکی نے حتیٰ کہ کچھ شرائط کی بھی پیشکش کر دی کہ وہ شادی کے بعد کھانا پکانا سیکھ جائے گی، پابندی کرے گی اور جینز پہننا چھوڑ دے گی اور اسلامی طریقے سے رہنا شروع کر دے گی۔ اور لڑکے کو یہ اندازہ تھا کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں تو پھر کہیں نکاح ہی نہ سرزد ہو جائے، وارد نہ ہو جائے، لہٰذا وہ خاموش رہا اور احتیاط کا دامن اس نے نہ چھوڑا۔ لڑکے نے بات کو بڑا ٹالنے کی کوشش کی۔ اب جب اسے کسی بھی صورت بات ٹلتی ہوئی محسوس نہ ہوئی تو اس نے کہا اچھا چلے پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ لڑکی کو یوں کہتا ہوں کہ میری ایک سے زائد شادی کی خواہش ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو لڑکی صاف ظاہر ہے اس کو یہ تو توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی آگے سے رسپانس ملے گا، لیکن پھر چونکہ اس کے دماغ میں ایک شرارت چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط بھی قبول ہے۔ اور لڑکے نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ یوں اس کے بعد لڑکی سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ جس طرح بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور نکاح میں کہا جاتا ہے کیا تمہیں قبول ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے قبول ہے۔ اس نے کہا قبول ہے؟ ہاں مجھے قبول ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ابھرتے ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا نکاح ہو گیا؟ کیا لڑکی اور اس لڑکے کیا وہ لڑکی اس لڑکے کے علاوہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے؟ اگر نکاح ہو گیا تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اب گھر والوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر کے رخصتی کر لی جائے؟ یا پھر ایک چوتھا سوال بھی ہے کہ اگر نکاح ہو گیا تو لڑکے کی خواہش ہے کہ لڑکی نکاح میں برقرار رہے۔ اگر تو نکاح ہو گیا تو اب صاف ظاہر ہے لڑکے کی خواہش ہے کہ لڑکی نکاح میں برقرار ہے، کیونکہ اس نے اب دوسری شادی کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اب لڑکی تیار نہیں ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تو صرف مذاق کر رہے تھے، نکاح کرنا تو مقصود ہی نہ تھا۔ ایسی صورت میں لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ 4 سوالات ہیں اور چاروں سوالات کے جواب تفصیل سے جانیے۔ کچھ تو سادہ جواب ہیں اور کچھ میں تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورت میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے جب گواہ بھی موجود ہوں اور بالغ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے ایجاب اور قبول کر لیں۔ کوئی بھی اپنے آپ کو آفر کر سکتا ہے اور کوئی بھی قبول کر سکتا ہے۔ ایک کو جو پہلے کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں اور جو دوسرا کرتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ جب تک لڑکی اس لڑکے کے نکاح میں ہے، نکاح تو ہو گیا، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اگر گھر والوں اور دیگر لوگوں کی تسلی اور تہمت سے بچنے کے لیے تجدید نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تجدید نکاح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن عند اللہ وہ نکاح ہو چکا ہے، کیونکہ جو نکاح کے فرائض ہیں وہ بھی پورے ہو چکے ہیں، نکاح کی شرائط بھی پوری ہو چکی ہیں۔ صرف ایک ہی بات رہ گئی ہے اور وہ تھا خطبہ، جو نکاح میں سنت ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے واجب، اور وہ ہے حق مہر کا ذکر کرنا۔ عند الاحناف
اگر حق مہر کا ذکر نہ کیا جائے، صرف ایجاب اور قبول کر لیا جائے، تو نکاح کا فرض یا نکاح کا رکن ادا ہو چکا ہے۔ یہ جو حق مہر ہے یہ واجب ہے ذکر کرنا، اگر نہیں کیا تو مہر مثلی، یعنی لڑکی کی خالہ، لڑکی کی ماں، لڑکی کی بہن، ان کے جتنے جتنے حق مہر تھے اسی تناسب، اسی نسبت سے اس لڑکی کا حق مہر بھی شمار کر لیا جائے گا۔ اب چوتھا سوال تھا نکاح، لڑکا اب کیا کرے؟ لڑکی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے میں نے مذاق میں کیا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ نکاح خواہ مذاق میں کیا جائے یا سنجیدگی میں کیا جائے، دونوں صورتوں میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تاہم چونکہ لڑکی ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لڑکے کو چاہیے کہ یا تو اس کو ساتھ رہنے کے لیے اپنے تمام سورسز استعمال کرتے ہوئے اس کو تیار کر لے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر اب رحم کرے اور اس کو طلاق دے دے، تاکہ لڑکی بھی عزت کے ساتھ دوسری جگہ نکاح کر سکے۔ ایسی صورت میں یہ جو لڑکی ہے اس پر چونکہ اب نہ کوئی خلوت صحیحہ ہوئی ہے اور نہ ہی ان کو آپس، لڑکی تو تیار ہی نہیں ہے، تو ان کا کوئی وقت بھی ایسا نہیں گزرا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، لہذا لڑکی پر عدت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر مدخولہ کے حکم میں ہوگی اور وہ عدت کے لیے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک وہ سننا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہنسی مذاق میں بھی ہر حالت میں وہ ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے نکاح، دوسرا ہے طلاق اور تیسرا ہے رجوع۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔